أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے اللہ کی بندگی، اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی بنایا ہے، موت اور زندگی کا سلسلہ رکھا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون انسان اچھے عمل کرتا ہے، یعنی جو بندگی انسان کو کرنا ہے وہ سب سے بہترین انداز میں، جس کو اللہ نے احسن کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کے تعلق سے بھی یہی لفظ کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہترین انداز میں پیدا کیا، اور اس پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ بہترین کام کریں۔ احسن جو لفظ ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں فعل الشیء علی اکمل الوجوہ، کسی بھی کام کو اس کے سب سے بہترین طریقے میں انجام دینا۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو سب سے اچھا طریقہ جو اس کا ہو سکتا ہے اس انداز میں کریں گے تو گویا کہ آپ کے اس عمل کے اندر، آپ نے اس کام کے اندر احسان کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی احسان کے ساتھ کرنا ہے۔
اللہ نے جو انسان کے اوپر عبادات فرض کیا ہے یا زندگی کے بہت سارے ایسے عمل ہیں جو انسانوں سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی دیگر مخلوقات سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے تو وہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، جن میں سب سے اہم شکل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ سنتے ہیں، لیکن آج کے خطبے میں آپ کو نماز کے تعلق سے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نمازوں سے غافل ہیں، نماز کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ نماز ہو جاتی ہے یا جب دل چاہتا ہے جب نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کا فرمان یاد رکھیے، حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور سے درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز سے مراد کون سی ہے؟ احادیث سے اس کی وضاحت ملتی ہے کہ وہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے، اس کی خاص طور سے حفاظت کا اللہ نے حکم دیا، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔ یعنی جو اچھا اور بہترین طریقہ جو اللہ نے سکھایا اس میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اپنی نماز کے اندر ادھر ادھر دل بھی نہ پھٹکے، ہاتھ پیر سے بھی کوئی جو ہے آپ کی حرکت نہ ہو، بلکہ بہترین انداز میں ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ تو نماز اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرنا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ جو لوگ نمازوں سے غافل ہیں، ذرا نماز کے تعلق سے ایک بات یہ سوچیں کہ ایک نماز جو فرض ہے، اس فرض کے ادا کرنے سے آپ ایک خطرناک نقصان سے بچ جائیں گے۔ کون سا نقصان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، انسان اور شرک و کفر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے، جو فاصلہ کرنے والی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے، نماز کو چھوڑ دیا تو وہ کفر اور شرک کی طرف چلا گیا۔ تو یہ بیچ کی جو فاصلہ کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس نقصان سے وہ بچ گیا۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے جو بہت سارے اعمال، بہت سارے گناہوں کی سزائیں دکھائی گئیں، ان میں سے ایک چیز یہ دکھائی گئی تھی کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس سر کے پاس پتھر لے کر کھڑا ہے، وہ اس کے سر کو مارتا ہے تو سر چورا ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کر دور گیا، اس نے اٹھا کر لایا، واپس آتے تک اس کا سر پھر سے سلامت ہو گیا، اس نے پھر پٹکا، پھر اس کا سر چورا ہو گیا۔ یہی کام اس کے ساتھ بار بار ہو رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا، جو آپ کے ساتھ دو فرشتے تھے، کہ یہ کیا معاملہ ہے، بعد میں جب اس کی وجہ بتائی گئی تھی سارے واقعات کی، تو بتایا، اما الذی یثلغ رأسہ، جس کا سر کچلا جا رہا تھا، فکان یأخذ بالقرآن ثم یرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ قرآن یاد کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑا ہوا تھا، اور فرض نماز چھوڑ کر سویا رہتا تھا۔ یہ دو نقصان۔ ایک انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ دو نقصان سے تو وہ بچ گیا، لیکن دوسرا پہلو جو خاص طور سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نماز جو آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں، ایک نماز، اس ایک نماز کے ساتھ کتنی نیکیاں اور کتنی فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں، شعوری طور پر سچے دل سے ایمان کے ساتھ، اجر کی امید کے ساتھ، اپنے آپ کی حقیقت کو پہچان کر کہ اللہ نے صرف ہم کو انسان ہی نہیں، انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس تعلق سے سوچیں کہ ایک نماز کے ساتھ کتنی بھلائیاں آپ کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ صحیح معنوں میں شعور کے ساتھ اگر ہم اس کو سوچ لیں تو ہم سے ایک بھی نماز شاید نہیں چھوٹے گی۔ اور جو نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کے ساتھ جس کا دل لگا ہوا ہے، مسجد سے جس کا دل لگا ہوا ہے، اس کے لیے ایک تو فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس اللہ کے سائے میں، اس عرش کے سائے میں جو خوش نصیب ہوں گے ان میں سے ایک خوش نصیب ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ،
جس آدمی کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے نکلا، اپنے کام میں تو مصروف ہے، لیکن دل میں یہ ہے کہ دوبارہ جب بلایا جائے گا نماز کے لیے تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا، وہ عرش کے سائے میں رہے گا۔ اور جس کا معاملہ اس حد تک ہو، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، وہ صرف دکھانے کے لیے نماز یا پھر بوجھ ٹالنے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سچے دل کا وہ نمازی ہے۔ تو یہ جتنی باتیں میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ کرنے والا ہوں، ان چیزوں سے وہ جڑا ہوا ہے، اور وہ چیزیں اس کے لیے کتنی فائدہ مند ہیں۔ صرف ایک نماز کے بارے میں آپ سوچئے، مثال کے طور پر ابھی آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں، اور کچھ لوگ آئیں گے، جب دل چاہے گا آئیں گے، لیکن آپ جو آ گئے ہیں اذان سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ غور کریں۔ فرض نماز جمعہ کی 2 رکعت فرض آپ کو پڑھنا ہے ابھی، لیکن وہ نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کھڑے رہتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، ایک کے بعد ایک آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے جو جلدی آ رہے ہیں۔ فمثل المہجر کالذی یہدی بدنتن، جو سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد آتا ہے، اس کا ثواب اونٹ قربان کرنے کے برابر ہے۔ شاید اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ اونٹ قربان نہ کر سکیں، لیکن ایک مرتبہ جمعہ کے دن آپ پہلے سب سے پہلے مسجد میں آئے ہیں، اونٹ کا ثواب، پھر جو آئے گا گائے کا ثواب، پھر جو آئے گا دمبا بکرا بکری کا ثواب، جو چوتھے نمبر پر آئے گا مرغی کے برابر ثواب، اور 5ویں نمبر پر جو آئے گا اس کو انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب۔ یعنی یہ درجات اللہ نے رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام آ جائے، دوسری روایت میں جب امام منبر پر آ جائے، تَوَوْا صُحُفَهُمْ يَسْتَمِعُونَ الذکر، فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اذان سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں، جمعہ کے رجسٹر میں ان کا نام لکھ چکا ہے، اور جو سب سے پہلے آیا ہے اس کو اونٹ کے برابر ثواب اللہ رب العالمین دے گا۔ تو سوچیے، آپ فرض نماز جو ادا کریں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن اس سے جڑی ہوئی فضیلتیں۔ دوسری ایک روایت دیکھیے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور سلمان فارسی کون ہے؟ لمبی محنت کرنے کے بعد، بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد، برسوں کا سفر کرنے کے بعد وہ اسلام تک پہنچے تھے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن جب کوئی مسلمان غسل کرتا ہے، ثم یتطہر ما استطاع من طہر، جس قدر ہو سکتا ہے اچھے سے طریقے سے صاف صفائی کرتا ہے، تیل استعمال کرتا ہے، گھر میں خوشبو ہو تو خوشبو استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد ثم یخرج الی الصلاۃ، پھر مسجد آتا ہے نماز کے لیے، لم یخط خطوۃ، پھر جو نماز کے لیے جب مسجد آتا ہے، وہاں سے قدم سے چل کر آ رہا ہے، پیدل چل کر آیا، گاڑی میں بھی آئے، وہ الگ بات ہے۔ جب مسجد آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد آنے کے بعد ثم یصلی ثم یاتی ولا یفرق بین اثنین، مسجد آیا، 2 لوگوں کے بیچ میں فاصلہ نہیں کیا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، اور جو پہلے آتے ان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگلی صفوں کو مکمل کریں، اگلی صفوں میں جگہ خالی نہ رہے، پھر جو آئے گا اس کو آسانی ہوگی۔ اس کے بعد ثم یصلی ما کتب لہ، اس کی تقدیر میں جتنی نماز لکھی تھی 2 کر کے اس نے ادا کیا، 2 رکعت کر کے آپ جلدی مسجد آئے ہیں، خطبہ شروع ہونے تک جتنی ہو سکتی ہیں آپ پڑھ لیں۔ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے 50 رکعت پڑھتے تھے جمعہ کے دن، 2 کر کے، تو اور اس سے زیادہ بھی آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ فضیلت کیا ابھی آپ نے دیکھی، یہاں پر حکم کیا ہے؟ نماز پڑھا، ثم انصت اذا تکلم الامام، جب بات امام نے شروع کیا، امام نے خطبہ شروع کیا تو خاموش بیٹھ کر اس نے سنا، نماز کا ذکر نہیں ہے، نماز تو الگ ہے، ایکسٹرا ہے، وہ نماز پڑھیں گے آپ بعد میں 2 رکعت جمعہ کی، یہاں تک جس نے کر لیا، خاموشی سے بیٹھ کر خطبہ سنا، الا غفر له ما بین الجمعۃ الى الجمعۃ الاخرى، پچھلے جمعہ سے اب تک جتنے گناہ ہوئے تھے سب معاف ہو جائیں گے۔ ابھی 2 رکعت باقی ہے آپ کی، وہ تو الگ فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اتنے کام آپ نے کر لیے تو آپ کے پچھلے جمعہ سے اب تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب سوچئے، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں، لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے کام اگر چند کر لیے آپ نے تو آپ کو کتنی فضیلت مل رہی ہیں۔ اس کی تو ایک جمعہ کی نماز کی میں آپ کو مثال دیا، اس کے علاوہ جو 5 نمازیں ہمارے ساتھ اللہ نے جو ہم پر فرض کیا ہے، ان میں سے صرف ایک نماز کے بارے میں سوچ لیں، آپ کو کتنا ثواب مل رہا ہے۔
آپ ایک فرض نماز ادا کرنے آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کتنی نیکیاں جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ, جیسا کہ میں نے کہا, جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے, مسجد سے جڑا ہوا ہے, تو اس انسان کے ساتھ یہ فرض, ایک فرض نماز کے ساتھ کتنی نیکی جڑی ہے. اذان سے وہ نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں. اذان دینا یہ تو اتنی فضیلت والا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون, قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے ہوں گے, خوش نصیب ہوں گے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے سارے انسان ہوں گے. ان انسانوں میں مؤذن کی گردن اونچی ہوں گی کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو بھلے ہی لوگ کمتر سمجھتے تھے دنیا میں, لیکن یہ وہ خوش نصیب ہیں جو لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے. لیکن سب کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی, سب اذان نہیں دے سکتے. حالانکہ کوشش کرنا چاہیے کہ جس کو ہو سکے اذان دیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کتنی فضیلت ہے, اگر لوگوں کو چٹھی ڈال کر نام نکالنا پڑے تو وہ بھی کر لیں گے, اتنی فضیلت ہے. لیکن سب لوگ نہیں دے رہے اذان, اذان دینے والا اذان دے رہے. آپ کو کیا کرنا ہے, اذان دینے کے وقت میں اذان کے جواب دینا ہے, جواب دینے کے بعد درود پڑھنا ہے. کون سا درود؟ درود ابراہیم, جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, جو ابھی آپ نے خطبے میں شروع میں سنا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اذان سے پہلے کوئی درود نہیں ہے, اذان کے بعد درود ہے. جس نے پڑھ لیا, اب دیکھیں یہاں پر ایک فضیلت کہ جس نے درود پڑھا اس کو 10 رحمتیں اللہ اس پر نازل کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا, یعنی میرے لیے جو وہ مقام اللہ نے رکھا ہے جو سارے انسانوں میں سے ایک ہی کو ملے گا, وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ, آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں گا. جب نبی کو ملے گا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے, لیکن ہم مانگیں گے تو ہمارے کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی. آج لوگ جھوٹی امیدوں پر جی رہے ہیں, نہ جانے کس کس کی سفارش کی امید لگائے بیٹھے, لیکن اس سے بڑی تو کوئی سفارش نہیں ہو سکتی کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں. اس کو حاصل کرنا ہے, درود پڑھیے, اس کے بعد دعا پڑھ لیجئے, آپ کو یہ فضیلت مل گئی. پھر اس کے بعد اگر آپ مسجد میں ہیں اس وقت میں, تو آپ اذان اور اقامت کے بیچ میں گولڈن چانس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ, اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا رد نہیں ہوتی. آپ وہ دو وقت میں دعا کریں. اذان سے آپ کی فضیلت شروع. اذان ہو گئی, اذان کے بعد تو آپ وضو کرتے ہیں. وضو کتنی فضیلت والا عمل ہے, کبھی آپ تصور کر کے دیکھیے. آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں, نماز تو آپ بعد میں پڑھیں گے, لیکن وہ وضو جو اللہ نے, یعنی بھائی آپ صاف صفائی کے لیے ہاتھ پیر اپنے دھو رہے ہیں, آپ کام کر کے آئے تھے, آپ نے ہاتھ منہ دھو لیا, غسل کر لیا, پورا نہا لیا, اس میں ثواب نہیں ہے, فائدہ آپ کا ہے, صاف صفائی ہو گئی. لیکن آپ اپنے چند حصوں کو جسم کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر دھو لیتے ہیں اس نیت سے کہ نماز کے لیے یہ ضروری ہے. وہ کتنا فضیلت والا عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے. آپ نے وہاں دعا پڑھی, السلام علیکم دار مؤمن دار قوم مؤمنین. یہ اس کے علاوہ اور بھی دعا کے الفاظ ہیں, یہاں الگ الفاظ ہیں. یہ صحیح مسلم میں اور بھی دوسری روایات میں قبرستان کے پاس سے گزرنے کی اور دعائیں ہیں. تو آپ نے یہ دعا پڑھی, السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ ان الحق باخواننا. آپ نے دعا پڑھنے کے بعد کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. اب وہ ملاقات قیامت کے دن ہوگی. آپ نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنے کی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں, ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی, تم میرے صحابی ہو, میرے صحابہ ہو, میرے بھائی تو وہ ہیں من
یاتو من لم یاتو بعد، جو اب تک نہیں آئے ہیں، یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد آئیں گے، قیامت تک جو لوگ آئیں گے مومنوں کو اللہ کے رسول نے اپنا بھائی کہا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ سے صحابہ نے ایک سوال کیا، اللہ کے رسول کیف تعرف امتک، یا اس روایت میں کیف تعرف اخوانک من لم یاتو بعد، اللہ کے رسول آپ کے جو بھائی ابھی نہیں آئے ہیں، جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، قیامت کے دن آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے سوال کیا صحابہ سے، ذرا بتاؤ، لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ بین ظہرانی خیل دہم بہم الا یعرف خیلہ، ذرا بتاؤ کہ اگر کسی آدمی کے پاس چتکبرے گھوڑے ہوں، جن کے پیر سفید ہوں، جن کی پیشانی سفید ہو، باقی جسم کالا ہو، بالکل کالے گھوڑوں کے بیچ میں اگر اس کی چتکبرے گھوڑے ہوں گے تو پہچانے گا کہ نہیں؟ کہا بالکل پہچانے گا۔ کہا فإن امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، اے میرے صحابہ یاد رکھو، میں اپنی امت کے لوگوں کو اس لیے پہچان لوں گا کہ قیامت کے دن جب آئیں گے ان کے اعضائے وضو کے اثرات سے، وضو کے پانی کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ مومن کے جسم کے جن حصوں میں وضو کا پانی لگتا ہے وہاں تک اس کے قیامت کے دن زیورات ہوں گے، زیور پہنائے جائیں گے، جنتی زیور ہوں گے، وہ پہنائے جائیں گے وہاں تک جہاں تک اس کے اعضائے وضو دھلتے تھے، جہاں تک روشنی رہے گی۔ تو یہ وضو کا فائدہ، ایک تو یہ قیامت کے دن کی روشنی کہ ہماری الگ پہچان ہوگی کہ ہم نے دنیا میں وضو کیا تھا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم کو سچا ایمان نصیب کر دے، ہم سچی نیت کے ساتھ وضو کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد رکھیے، ابھی نماز آپ بعد میں پڑھیں گے، بعد میں نماز ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بہترین انداز میں وضو کیے، اور وضو کرنے کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا وضو کرتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد سنا تھا، من توضع ہکذا غفر له ما تقدم من ذنبه ثم الصلاة ومشيه الى المسجد نافلہ، کہ جو آدمی ایسا وضو کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، پھر جو وہ مسجد کی طرف چل کر جائے گا اور نماز پڑھے گا وہ زائد عمل ہے۔ نماز آپ بعد میں پڑھیں گے، گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے آپ کے صرف وضو کرنے سے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں، کہ جب مسلمان یا مومن بندہ، دونوں لفظ ہیں، وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد، وضو میں جب وہ چہرہ دھوتا ہے، خرج خطاياه من عينيه ما نظر اليه من عينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء، جب چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے جو غلط چیز دیکھ لیا تھا اس نے، وہ سارے گناہ اس کے نکل جاتے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد ہاتھ کا، پیر کا، سب کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ حتی تخرج من تحت اظفارہ، اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت رکھا ہے اللہ نے اس وضو میں۔ اور وضو کا ایک بہت بڑا فائدہ، صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری تھی اونٹ چرانے کی، جو صدقے کے اونٹ تھے وہ چرانے کی ذمہ داری تھی۔ جس دن میری باری تھی، مطلب صحابہ کرام کی باری لگی ہوئی تھی، کہا کہ جس دن میری باری تھی، شام کو جب میں اونٹ لے کر واپس آ رہا تھا تو واپسی میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ تو میرے کان میں جو بات آئی، میں نے جو بات سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا تھی کہ جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے اور بہترین وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، کہ بہترین وضو کرنے کے بعد جو دل کی حاضری کے ساتھ، سچے دل سے اور بالکل ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر، کہ چہرہ بھی اس کا صحیح میں اللہ کے سامنے ہے اور وہ کوئی ایکٹیویٹی الگ سے نہیں کر رہا ہے، پورے ادب کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ما اجودہ ہذہ، کیا اچھی بات ہے یہ؟ تو کہتے ہیں میں نے جب یہ بولا کہ کتنی اچھی بات ہے یہ، تو میں نے ایک آواز سنا، التی قبلہا اجود من ہذہ، تم نے تو یہ بات سنے ہو، اس سے پہلے جو بات سنائی گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر تھی۔
تو کہتے میں نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. پھر انہوں نے خود کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ابھی ابھی آئے ہو, تم کو یہ بات سن کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بڑی اچھی بات ہے, تم ابھی آئے ہو تو ایک اور بات سنو جس سے پہلے کی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی بہترین وضو کرتا ہے فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ, اچھے انداز میں وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء. یہ اس سے بہتر بات یہ ہے, نماز میں تو جنت واجب ہونے کی بات آپ نے کہی ہے, اور وضو کرنے کے بعد جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے گا. سوچئے آپ نماز ابھی بعد میں پڑھیں گے, ابھی نماز آئی ہی نہیں ہے, نماز سے پہلے کتنی فضیلتیں آپ کو مل جا رہی. کبھی سوچئے آپ تو صرف جمعہ میں نماز پڑھنے آئے ہیں, باقی نمازیں آپ اپنی مرضی کے مطابق, بہت سارے لوگ ایسے جو ہفتے میں ایک بار پڑھ رہے ہیں. کبھی سوچ کر تو دیکھو ایک نماز کے ساتھ کتنی فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر لیے, آپ مسجد میں آ کر وضو کریں, کوئی غلط نہیں ہے. گھر سے وضو کر کے آئیں گے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الرجل مع الجماعۃ تفضل علی صلاتہ فی بیتہ او فی سوقہ 25 بضعا, کہ ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے, وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا گھر میں نماز پڑھنے والے یا بازار میں نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں اس کو 25 درجے اور ایک روایت میں 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا کون سی خاص بات ہے؟ نماز تو وہ بھی پڑھا, نماز یہ بھی پڑھ رہا ہے. نماز کی خاص وجہ یہ ہے, آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء, اس لیے کہ اس نے گھر میں وضو کیا اور بہترین انداز میں وضو کیا. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ, پھر وہ نماز کے لیے نکلا. لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ, اس کو نماز نے ہی نکالا ہے گھر سے, کوئی اور کام سے نہیں نکلا, صرف نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا. اب سنو, جب نماز کی نیت سے گھر سے وضو کر کے نکلا ہے وہ آدمی, لم یخط خطوة الا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطیئة, جب گھر سے نماز کی نیت سے نکلا ہے ایک قدم چلے گا, ایک قدم پر اس کا ایک گناہ مٹ جائے گا, اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. ہر قدم کا اس کا یہی معاملہ, ہر قدم میں ایک نیکی لکھی جائے گی, ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. پھر جب وہ مسجد آ گیا, مسجد آنے کے بعد اس نے نماز ادا کیا ہے, نماز ابھی بعد میں ادا کرے گا. مسجد جب پہنچا ہے, مسجد پہنچنے کے بعد نماز ادا کرنے کا اس نے نماز ادا کر لیا, اور نماز ادا کر کے جب اپنی جگہ پر بیٹھا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. جب تک مسجد میں رہے گا نماز کے بعد فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں گے. اور آگے آپ نے فرمایا کہ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ مَنْ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ, جب تک وہ مسجد آ گیا, ابھی جماعت کا ٹائم نہیں ہوا ہے, جب تک وہ نماز کا انتظار کرے گا اس کا شمار نماز پڑھنے میں ہوگا. یعنی آپ گھر سے نکل گئے, آپ نمازی ہیں, نماز کا ثواب بھی آپ کا شروع ہو گیا, ہر قدم کا ثواب آپ کو الگ مل رہا ہے. نماز آپ بعد میں پڑھیں گے, آپ نماز میں شامل ہو چکے, اور نماز پڑھ کے جتنی دیر مسجد میں رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے, ایک ایک قدم کا ثواب آپ کو دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بنو سلمہ قبیلہ مسجد نبوی سے دور ان کے گھر تھے. معلوم ہوا کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ پلاٹ خالی ہوئے ہیں, کچھ جگہ خالی ہوئی ہے. انہوں نے سوچا کہ چلو مسجد کے قریب آ کر رہیں گے, اچھا رہے گا. آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم, دیارکم تکتب آثارکم, اے بنو سلمہ اپنے علاقے میں رہو, مسجد کے قریب مت رہو, وہیں رہو, وہاں سے چل کر جو آؤ گے تمہارے قدموں کے نشانات کو لکھا جائے گا, ان کا ثواب بھی تم کو ملے گا. ایک صحابی تھے, انصاری صحابی, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد آتے تھے, لیکن کان اقصی بیت فی المدینہ, مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور گھر انہی کا تھا, لیکن لا تخطئہ صلاۃ, ایک بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی جماعت کے ساتھ, ایک بھی نہیں چھوٹتی تھی. کہتے الفاظ دیکھی صحابہ کے, فتوجعنا لہ, اس کی تکلیف ہم کو محسوس ہوئی کہ اتنی دور سے چل کر یہ پیدل آتا ہے, سردی کے موسم میں, رات کی تاریکی میں اکیلا چل کر آتا ہے اتنی دور سے. فتوجعنا لہ, اس کے درد کا اظہار ہم نے کیا کہ بھیا ایک آدھ گدھا خرید لو, سوار ہو کر آ جایا کرو. کہا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو,
تو صحابہ نے شکایت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ عجیب آدمی ہے، مسجد کے قریب رہنا نہیں چاہتا. پوچھا تو کہا اللہ کے رسول انی اريد ان يكتب لي اذا اتيت مسجد ورجوعي اذا رجعت الى البيت. اللہ کے رسول تمنا یہ ہے پیدل چل کر آؤں گا، آنے کا ثواب بھی اللہ دے، اور جب واپس جاؤں گا تو جانے کے ایک قدم کا ثواب مجھ کو ملے. اس نیت سے میں مسجد کے قریب نہیں رہنا چاہتا. آپ نے فرمایا قد جمع اللہ لك ذلك كله، جاؤ اللہ نے یہ سارا ثواب تمہارے لیے اکٹھا کر دیا ہے. سوچئے اپنے بارے میں سوچئے کتنے لوگ ہیں مسجد میں، ہر مسجد کا اکثر مسجد کا یہی معاملہ ہے. میں اس مسجد کی بات کہوں، کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھر تک تکبیر کی آواز جاتی ہے، جن کے گھر تک نماز کی قرات کی آواز جاتی ہے، لیکن پڑے ہوئے ہیں بستروں میں. کبھی سوچو تو صحیح، اگر اس سے اٹھے ہی نہیں، جو رات میں بغیر عشاء پڑھے سوئے تھے، رات میں دیر تک جاگے تھے اور بغیر فجر پڑھے سوئے ہوئے ہو، اس سوئی ہوئی حالت میں ہی اگر موت آ گئی، جو روح تمہاری گئی ہے واپس نہیں آئی، جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو کیا حشر ہوگا؟ اپنے بارے میں سوچ کر دیکھیے. اللہ کے بندو، نماز آپ بعد میں پڑھو گے، اس کے ساتھ کیا کیا آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. آپ کی نیند بھی ثواب ہو جائے گی اگر آپ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا فارمولہ اپنا لیں. کون سا فارمولہ؟ کہا کہ انام اول اللیل فاقوم وقد قضیت جزئی من النوم، رات کے شروع میں سو جاتا ہوں تاکہ نیند پوری ہو جائے گی، رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہوں، نیند بھی ہو جاتی ہے. فاقرأ ما كتب اللہ لی، پھر جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے اتنا میں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. کہتے ہیں فاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، جیسے مجھے میرے قیام پر ثواب کی امید ہے، میرے رب سے امید ہے کہ میں سویا بھی ہوں تو ثواب مجھ کو ملے گا. نیت کیا ہے؟ جلدی اس لیے سویا ہوں کہ فجر میں اٹھ جاؤں گا. اس نیت سے سوئیں گے بھی تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے. تو سوچئے. اور پھر جو لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، جو لوگ گھر میں پڑھ لے رہے، کئی اکیلے پڑھ لے رہے، آپ اتنے دور ہیں کہ مسجد آ ہی نہیں سکتے، الگ بات ہے. یا کوئی چھوٹا موٹا عذر لے کر بیٹھ گئے، گھٹنے میں تکلیفیں نہیں آ سک رہے، چھوٹی کوئی بیماری، سر دکھ رہے، مسجد نہیں آئے، نماز چھوڑ دیے. ایک نابینا صحابی آئے تھے، اللہ کے رسول آنکھوں میں نہیں دکھتا، کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر لانے والا نہیں ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے، گھر سے مسجد کے بیچ میں نالا بھی پڑتا ہے، کچھ جھاڑیاں بھی ہیں، کچھ درندوں کا ڈر بھی ہے، یہ اتنے سارے عذر لے کر آئے ہیں. فہل تجد لی رخصہ، اللہ کے رسول میرے لیے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو. جب جانے لگے تو واپس بلا کر کہا هل تسمع النداء، کیا تم کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آواز تو آتی ہے. کہا فاجب، نہیں ہے گنجائش، یہ اتنے سارے تمہارے عذر نابینا ہو، آنکھوں سے نہیں دکھتا، کوئی لانے والا نہیں ہے، درندوں کا ڈر ہے، راستہ خراب ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس آئینے کو سامنے رکھو اور وہ سوچو جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے. نماز بعد میں پڑھو گے جی، ثواب کتنا مل رہا ہے وہ تو سوچو. وہ نماز فرض جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَالصَّلَاةُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةٌ، اس کا نماز پڑھنا اور مسجد تک چل کر جانا یہ زائد عمل ہے، اس کے گناہ تو وضو میں بخشے جا چکے ہیں. اللہ کے بندو، اتنا فائدہ مل رہا ہے پھر مسجد نہیں آتے، اور جو لوگ نماز چھوڑ دے رہے یا گھر میں بھی پڑھ لے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ دل چاہتا ہے جماعت کھڑی کروا دوں، ایک آدمی کو اپنی جگہ امام بنا دوں، ثم اخالف الى بیوت لا یشهدون الصلاة فاحرق علیہم بیوتہم، چاہتا ہوں کہ ان گھروں میں جا کے آگ لگا دوں جو لوگ نماز میں نہیں آتے. سوچو، جس نبی نے دشمنوں کے لیے رحمت کی دعا کی، مغفرت کی دعا کی، وہ لوگ جو مسجد نہیں آئے نماز پڑھنے، جن کا دعویٰ اسلام کا تھا، حالانکہ اکثر وہ منافق تھے، تو وہ لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دینے کی دل چاہتا ہے. سوچئے ذرا، اس پر غور کیجئے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد رأیتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق او مریض، ہمارے دور میں ہم نے دیکھا، صحابہ کے دور میں دو قسم کے لوگ مسجد نہیں آتے تھے، ایک منافق جس کے بارے میں سب کو معلوم ہو کہ منافق یہ نہیں آئے گا، اور دوسرا اتنا مریض حتی یحاذ بین الرجلین، اگر کوئی اتنا بھی تھا کہ دو لوگوں کا سہارا لے کر مسجد آ سکتا ہے، حتی یقام فی الصف، اس کو لا کر صف میں کھڑا کیا جاتا تھا. یہاں تو اچھے بیسے باہر گھوم رہے اچھے بیس، لیکن مسجد آئیں گے تو کرسی میں بیٹھ گئے. میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، کرسی میں آپ بیٹھ رہے، آخری کنڈیشن، اگر آپ نیچے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو نیچے بیٹھ کے نماز پڑھیے، سجدہ تو نصیب ہو جائے گا زمین پر آپ کو. اگر آپ کو جتنا بن رہا ہے اتنا آپ پڑھیے،
चलते हुए आए और मस्जिद में कुर्सी में बैठ गए, गलत बात है, ये कहीं से इजाजत नहीं है। आप अगर खड़े हो सकते हैं, खड़े होकर आप क़याम की हालत में खड़े रहिए, यानी जब खड़े हो रहे हैं, रुकू करते नहीं बनता आप बैठ जाएं, सजदा करते नहीं बनता आप बैठ जाएं, या सजदा करते बनता है खड़े होते नहीं बनता तो बैठ जाएं, खड़े होने के वक्त में सजदे की हालत में सजदा करें। जो रुकन बन सकता है वो करें, आखिरी कंडीशन के नीचे भी बैठना नहीं बनता तो कुर्सी इस्तेमाल करें आप, वो बिल्कुल आखिरी बात है। लेकिन पूरी कोशिश यही होना चाहिए कि जो असल अंदाज उसमें नमाज पढ़े। तो नमाज के साथ जुड़ी हुई कितनी चीजें हैं, कितने फायदे, वक्त बहुत कम बचा, वक्त ज्यादा होने वाला है, तो सोचिए कि कितनी सारी फजीलतें, कितने बार आपको फजीलत मिल गई, कितने बार जन्नत का की बशारत आपको मिल रही है, कितने बार गुनाहों की बख्शिश की बात आपके लिए हो रही है, हर कदम पर नेकियां आपके लिखी जा रही हैं। जब आप मस्जिद आ गए तो कायनात की मुक़द्दस तरीन जगह में आए हैं। और सोचो कलेक्टर साहब अभी आपको दावत दे दें किसी को जिनकी चाहत हो दुनिया परस्त लोगों के पास जाने की, या कोई बड़ा आदमी दावत दे दे, बड़ी खुशी से जाते हैं। सोचिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी में, मन गदा औ राहा इलल मस्जिद अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलहू कुल्लमा गदा औ राहा, कि जब भी कोई इंसान सुबह या शाम की घड़ी में मस्जिद आता है, जब भी मस्जिद आता है, हर आने के वक्त में अल्लाह उसके लिए मेहमान नवाजी का इंतजाम करता है। अल्लाह की दावत है, कबूल कर लो अल्लाह के बंदो, 5 वक्त में आओ, अल्लाह की दावत को कबूल करो। अल्लाह मेजबान बनना चाहता है आपका और आप नहीं बनना चाह रहे हैं। कितनी बदनसीबी है, इससे बढ़कर बदनसीबी और क्या होगी कि अल्लाह आपको अपना मेहमान बनाना चाह रहा है। फिर आप सफ़े अव्वल में आकर खड़े होंगे, उसकी अलग आपको फजीलत मिलेगी। क़याम आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, आपकी किस्मत कि आपको अल्लाह ने अपने पास बुलवाया है। और आप सोचिए जब आप खड़े रहेंगे, आप सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे तो अल्लाह फरमाता है, हमिदनी अब्दी मजदनी अब्दी ज़करनी अब्दी, मेरे बंदा मेरा हम्द कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी बुजुर्गी। अल्लाह आपसे बात करता है, कितने खुश नसीब हैं आप, अल्लाह आपसे बात कर रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जब आप रुकू में गए, रुकू की अजमत का ये आलम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वरकाऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, ऐ सल्लू मअल मुसल्लीन, यानी रुकू को अल्लाह ने पूरी नमाज करार दिया है। नमाज का हुक्म देने के लिए कहा कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो, जमात के साथ पढ़ो, अकेले पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत आखिरी कंडीशन में उलमा ने कहा है कि अगर कोई घर में पढ़ता है तो गुनहगार होगा, नाफरमान होगा, तब उसको वो 27वें दर्जे की, आखिरी दर्जे की नमाज का सवाब मिलेगा। और जो उसको आदत बना ले तो वो मुजरिम है। यानी असल चीज यही है कि उसको मस्जिद में आकर ही नमाज पढ़ना है, जमात के साथ ही पढ़ना है। अब सोचिए कि साहबा कह रहे हैं कि कांधों पे 2 लोगों का सहारा लेकर मस्जिद आते थे तो वो भी आके सफ में खड़े होकर पढ़ते थे। थोड़ी सी चीज को बहाना बना के नमाज मत छोड़िए। अल्लाह के बंदो, कारोबार के चक्कर में नमाज मत छोड़िए, यानी अपनी मसरूफियात अपनी जगह है। फिर कहूंगा सोचो तो सही, नमाज बाद में पढ़ोगे, नमाज का सवाब बाद में है। नमाज से जुड़ी हुई कितनी सारी चीजें हैं। मस्जिद में आप आए हो, अल्लाह से कह रहे हो अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह तेरी रहमत के दरवाजे हमारे लिए खोल दे। रहमत के दरवाजे खुल गए तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। फिर आप सजदे में रुकू क़याम किए, रुकू किए, सजदे में गए तो सजदे का आलम यह है अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे ज्यादा करीब हो जाता है इंसान, सजदे की हालत में सबसे ज्यादा करीब। और सजदे के निशान जो है वो कयामत के दिन पहचान होंगे। बाई चांस कोई सजदा करने वाला अगर जहन्नम में चला भी गया, नमाजी जिसमें कहा गुनाह अगर ज्यादा हो गए, वो नमाजी जहन्नम में चला गया तो उसको पहचाना जाएगा सजदों के निशानात से। फरिश्ते उसको अल्लाह के हुक्म से निकालेंगे तो सजदों के निशानात से पहचानेंगे। अल्लाह के बंदो, इस नमाज की अजमत को समझो। आपने रात में जो रात गुजारी और दिन में फजर की नमाज की सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, रात में आप सोए थे, शैतान जो है आपकी गुद्दी में गिरा लगा देता है, 3 गिरे। अगर आदमी उठे और दुआ पढ़ ले, 1 गिरा खुल गई, वुजू कर ले, दूसरी गिरा खुल गई, नमाज पढ़ ले, तीसरी गिरा खुल गई। अगर वो उठ गया, ये सब कुछ कर लिया, फ़अस्बहा तय्यिबन नफ्सी, वह इंसान बेहतरीन चाको चौबंद दिन भर रहता है। और जिसने ये सब कुछ नहीं किया, खबीसन नफ्सी कसलान, वो खबीसुन नफ्स होता है, वो बुरी नफ्स वाला होता है, सुस्ती वाला होता है। बज़ाहिर लोगों को लगेगा कि नहा धो के फ्रेश होकर आए हैं, अल्लाह की नजर में आप फ्रेश नहीं हैं। अगर आपने फजर नहीं पढ़ी है तो सोचिए कि आप सिर्फ फजर की नमाज के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, और फिर फजर पढ़ लिए, अल्लाह की हिफाजत में चले गए, फजर पढ़ लिए, आपको आधी रात सवाब, आधी रात इबादत करने
का सवाब, यानी बहुत सारी चीजें जो हैं, आप दिन भर रोजी कमाएंगे, लेकिन सोचिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, रकात अल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, फज्र की 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा बेहतर है। फर्ज आप बाद में पढ़ेंगे। फर्ज के बारे में इसलिए फरमाया कि लोगों को अगर मालूम हो जाए कि इशा और फज्र की नमाज कितनी फजीलत वाली है, घिसट के भी घर से आने की ताकत होगी तो आएंगे। फिर सोचिए जो जमात छोड़ देते हैं, जो नमाज छोड़ रहे हैं, घिसट के आने की ताकत होगी तो मस्जिद आएंगे, कितनी फजीलतें नहीं होंगी नमाजों की। फिर हर नमाज की अपनी अपनी जगह फजीलत है। असर की नमाज के बारे में आपने फरमाया जिसकी असर की नमाज छूट गई इतना नुकसान है, गोया के बीवी बच्चे सब खत्म हो गए, एहलो अयाल माल दौलत सब लुट गया। जिसकी असर की नमाज छूट गई फकद हबित अमलहु, उसके अमल बर्बाद हो गए। सही बुखारी की रिवायत है दोनों। तो अल्लाह के बंदो सोचो, नमाज आप बाद में पढ़ोगे, नमाज का सवाब आपको बाद में मिलेगा, लेकिन नमाज पढ़ने से पहले आपके वुजू करने पर, आपके घर से निकलने पर, आपके पैदल चलने पर, आपकी एक एक अदा में अल्लाह तबारक व तआला आपको नेकी देता है। वुजू की दुआ में आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, आपके लिए मग़फ़िरत का ऐलान हो जाता है। क्यों इसकी कोताही करते हो, क्यों अपने आप को गाफिल रखे हुए हो? अल्लाह के बंदो, इसलिए मैं आपसे ही बात कहता हूं कि इतना सुनने के बाद भी अगर किसी की नमाज छूट रही है, आप जाने, आपका रब जाने, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देने की है। जो अल्लाह ने अपने नबियों के बारे में फरमाया कि वमा अलैना इल्लल बलाग, नबियों को यही कहा गया है, वमा मा अंत अलैहिम बिमुसैतिर, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम दारोगा नहीं हो कि डंडा लेकर इनके लिए खड़े रहो, आपका काम पहुंचा देना है। अल्लाह के बंदो जरा सोचो तो सही, नमाज फर्ज जो है वो पढ़ोगे, उसका सवाब बाद में है, उसकी वजह से आपको जिस मुसीबत से बचोगे वो बाद में है, लेकिन उससे पहले कितनी सारी फजीलतें जुड़ी हुई हैं। और आखिरी बात, जब मस्जिद से निकल रहे हो तो दुआ पढ़ के निकलोगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह तेरी रोजी, तेरे फजल के दरवाजे हमारे लिए खोल दे। आप नमाज पढ़ के निकलो, रास्ते आपके लिए खुले हैं, रोजी तलाश करो। आप मस्जिद से निकलोगे, घर जाओगे, दुकान जाओगे, फिर उस पर भी चलने पर भी आपको सवाब मिलेगा। यानी अल्लाह ने बरसात किया हुआ है आपके लिए अजर और सवाब की। शर्त यह है कि आप इसको समझो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में जो बातें हमने सुना है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन की रोशनी में, इनको हमारे कानों के जरिए हमारे दिलों तक उतार दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगियों में इनको ला दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तौफीक दे कि हम खुद नमाज पढ़ें, और ये भी तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए भी जरिया बने। कम अज कम अपने अहलो अयाल के लिए हम जिम्मेदार बन जाएं, अपने घर वालों को हम इसके लिए आमादा कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी ईमान और नेक अमल के साथ हमें जिंदा भी रखे और इसी पर हम सबको खात्मा नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल